بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی قدرتی آفتوں کا سبب بنتی ہے۔ ایک مشہور حدیث جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا، جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔ پھر موسیٰ نے پوچھا کہ جب یا اللہ تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں سخاوت کرنے والے کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن میں ہم سے پہلے آنے والی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ ان قصوں سے ہم سبق سیکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر جو کہ قرآن کی سورہ یوسف آیت نمبر 85 اور 86 میں کچھ یوں بیان ہوا ہے: اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ اور آخر کار جب ہمارا اللہ کا حکم آن پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے۔ اس طرح قوم حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا جو کہ توالد اور فحاشی کے گناہ کی مرتکب ہوئی اور اللہ کے سخت عذاب کی مستحق پائی۔ اللہ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر کے نیست و نابود کر دیا۔ وہ رب انسان کو اپنی معرفت و قربت اور اپنی عبادت و بندگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ندا دیتا رہتا ہے۔ جس طرح انسان کا کوئی محسن اسے تباہی سے بچانے کے لیے ہم وقت کوشاں رہتا ہے، اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال وہ رب جب اپنے بندوں کو نافرمانیوں، سرکشیوں کی صورت میں ہلاکت کی گڑھوں کی طرف بڑھتے اور عبادت و معرفت سے دور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ انہیں کبھی پیار سے اور کبھی جز و توبیخ کے ذریعے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، کبھی وہ بندے پر رحمت نچھاور کرتا ہے اور کبھی غیظ و غضب نازل کرتا ہے۔ وہ پیار و محبت کے انداز میں بندے کو یوں احساس دلاتا ہے: اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ رب العزت جب انسانوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے، جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری و خوبی جاننے لگتا ہے، جب اپنی بد کرداری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب معاشرے کے کمزوروں کا خون چوسنا اور کمزور و ضعیف لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اپنی ثوابدیدی، اختیار اور فرض منصبی جاننے لگتا ہے، جب ایمان کی قدریں کمزور اور شر کی اقدار فروغ پانے لگتی ہیں، جب نیکی کے بجائے گناہ اور اطاعت کے بجائے معصیت اپنے سائے دراز کرنے لگتی ہیں، اور جب عبادت و بندگی کو آر سمجھا جانے لگتا ہے تو اللہ کا غضب قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، وبائی امراض وغیرہ کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے۔ آج کل ہم آئے روز زلزلوں کا سامنا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے نامہ اعمال اور گناہوں کے باعث غضب الہی ہے کہ زمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھر تھراتی و کانپتی ہے اور اس میں بے پناہ ارتعاش ظاہر ہوتا ہے۔ یہ غضب جہنم کے غضب سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ اس غضب کا مقصد بندے کے عمل کی اصلاح اور اسے اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ دنیاوی زندگی میں ہم پر نازل ہونے والے یہ عذاب غضب کے معنی میں ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت کے وسیلہ اور صدقہ سے عذاب ہلاکت سے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ عذاب جو پہلی اقوام و امم پر نافرمانی کے باعث آتے تھے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، ان کے لیے اللہ کا عذاب دائمی موت کا پیغام لے کر آتا تھا۔ باری تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنایا اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بناتے ہوئے آپ کو رحمت للعالمین کے عظیم منصب پر فائز کیا، لہٰذا اب اس رحمت للعالمینی کی شان کے ساتھ بعثت کا تقاضا تھا کہ اب اللہ کا عذاب اس طرح انسانوں پر نہ آئے جس طرح سابقہ اقوام و ملل پر آتے رہے، اس لیے کہ رحمت اور عذاب دو متضاد چیزیں ہیں۔ وہ عذاب اکبر جو دوسری قوموں اور امتوں کو دنیاوی
دنیاوی زندگی میں اللہ کی نافرمانی پر تباہ کر دیتا تھا اور ان کا وجود مٹا دیتا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس عذاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے باعث اٹھا لیا ہے۔ اب عذاب اصغر غیظ و غضب اور سخط کی صورت میں ظاہر ہوتا رہے گا تاکہ بندے رب کی بندگی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے احکام کو اپنی زندگی کا عمل بنائیں۔ قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے عذاب الہی نہ اترنے کو اس طرح بیان فرمایا گیا، اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے۔ درآن حالیکہ اے حبیب مکرم آپ بھی ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ اس آیت کریمہ نے اس تصور کو واضح کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک وَأَنْتَ فِيهِمْ کی شان کے تحت ہمارے اندر موجود ہیں، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے تحت باری تعالیٰ نے امت مسلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دنیاوی عذاب اکبر کو اٹھا دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اگلے حصے نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جب تک یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں گے باری تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار نہ کرے گا۔ اگر ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں انفرادی و اجتماعی توبہ اور استغفار کے لیے بلند ہوتے رہیں گے تو باری تعالیٰ ان کو دنیا کے سارے عذابوں اور اپنے غضبوں سے بھی محفوظ کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا کہ اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے غضب، گرفت اور عذاب سے بچنے کا طریقہ توبہ و استغفار ہے۔ یہ توبہ استغفار انفرادی زندگی میں بھی نظر آئے اور اجتماعی زندگی میں بھی نظر آئے، یعنی ہمارے انفرادی کردار پر بھی توبہ استغفار غالب نظر آئے اور اجتماعی کردار بھی توبہ استغفار کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ افسوس آج ہمارا اجتماعی کردار قرآن و سنت سے عاری ہے۔ آج ہمارا اجتماعی کردار عالم انسانیت کے لیے باعث عار اور زمانے بھر میں اسلام کے لیے رسوائی و استہزاء کا باعث ہے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کا مذاق اڑانا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ مقام غور ہے کہ کیا آج ہمارا قومی کردار اللہ کی نعمتوں کی تکذیب نہیں کر رہا؟ کیا آج ہمارا قومی کردار ان بنیادوں سے پاک ہے جن کو اسلام نے جاہلیت کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے ختم کیا تھا؟ کیا ہمارے قومی کردار میں لسانی، علاقائی، سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت اور فتنہ و فساد نہیں ہے؟ المختصر یہ کہ ہم انفرادی طور پر تو روبہ زوال ہیں ہی، مگر اجتماعی کردار بھی ذلت کی اتھاہ گہرائیوں کو چھو رہا ہے۔ ہمارے اسی کردار ہی کی وجہ سے یقیناً باری تعالیٰ آج اپنے غضب، غیظ اور سخط کے ذریعے ہمارے ملی قومی اور انفرادی و اجتماعی کردار کو اصلاح کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اپنی ناراضی کے ذریعے ہمیں اصلاح احوال کی طرف راغب کر رہا ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جو گناہ کر چکے ہوں ان سے تائب ہو جاؤ، ان نافرمانیوں اور سرکشیوں کا اپنی زیست سے خاتمہ کر دو اور اس آیت کریمہ کا مصداق بن جاؤ، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہ، ظلم اور حرام کی زندگی کو جاری نہ رکھو بلکہ اس کو چھوڑ کر رب کی بندگی، نیکی، عدل اور حلال کو اختیار کرو۔ تم سب کچھ جانتے ہو، تمہارے گناہ تم سے پوشیدہ نہیں، لہٰذا اب ان برائیوں کو چھوڑو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں پر معافی طلب کرو اور آئندہ زندگی کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ پس زلزلوں کا وقوع، آفات کا ظہور، غضب الہی کا نزول، اللہ کے غیظ کا صدور، اللہ کی سخط کا اظہار ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے انفرادی کردار کے ساتھ ساتھ اپنے قومی و ملی کردار کی بھی اصلاح کریں۔ اصلاح ہدایت کے بغیر ممکن نہیں۔ علم بالوحی سے خالی شخصی ہدایت آج تک کارگر نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں آج اس رب کی طرف رجوع کرنا ہے جس نے ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی صورت میں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین گھروں سے نفرت کرتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا اے علی وہ تین بدبخت گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، اس گھر کو، اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا، جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسو کے بدلے اللہ پاک گھر سے
رحمت اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں رحمت برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے 3 چیزیں بھی لے کر جاتی ہے۔ ایک باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے کے جاتی ہے، دوسرا باپ کے سامنے کیے ناز اور نخرے بھی ساتھ لے کر جاتی ہے، تیسرا باپ کی نوکری باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ اس پر کسی عقل مند نے کہا او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اس کو عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو کہتا ہے شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹیاں عطا نہیں کی۔ کم بخت بیٹی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت اس سے دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیری حیثیت ہی کیا ہے اور تجھے پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئے اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس گھر سے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو، 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا، اگر انسان خدا تعالیٰ کی ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا، اگر انسان بیٹی کا آنا خوشی سے قبول کر لے تو مالا مال ہو جائے، غنی ہو جائے، بادشاہ بن جائے۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال ہو جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا، بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتے، اور جو ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ علیہ السلام کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے، 3 دن مہمان نہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، گھر سے باہر نکلے، سوچا جاؤں مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا آؤ پھر جلدی میرے ساتھ۔ دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ اس کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے کل کائنات کے مالک کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی، میں نے ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم میرے خلیل وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، تو نے اسے ایک دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی؟ دیکھ تو میں کتنا رحیم ہوں، 80 سال سے اسے کھانا بھی کھلا رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ مہمان کوئی بھی ہو خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت بن کے آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے۔ تیسرا، گھر اللہ تعالیٰ جس گھر سے نفرت کرتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہوں، درد ملتے ہوں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوں، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہوں، ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے، تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائیں ان کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بیٹی باپ کو امیر
امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو۔ ناظرین، اگر بوڑھے والدین کے سفید داڑھی کی حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں والدین کے حق کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بد نصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے، ان میں کسی کو باپ بنایا تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر وہ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی ہوں بھی مت کرنا اور نہ ان سے چھڑک کر بولنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہر داری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں بکثرت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔